السلام علیکم فرینڈز، ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ جو میرا بھی فیوریٹ ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے اس کے لیے تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہے تقریباً 1955 کی، جبکہ کولڈ وار اپنے عروج پہ تھی، یعنی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کولڈ وار سٹارٹ ہو گئی۔ یو ایس ایس آر یعنی سوویت یونین بھی جسے کہتے ہیں اور امریکہ کے درمیان اب ایک ایسا ٹائم تھا کہ یو ایس ایس آر ہائیڈروجن بم کا دھماکہ کر چکا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ میں ایک خوف کا پہلو تھا کہ ان کے پاس کوئی طریقہ بھی نہیں تھا کہ سوویت یونین کی ٹیکنالوجیکل پروگریس کی کیا سپیڈ ہے، کیونکہ نہ سیٹلائٹس تھے نہ ڈرونز کا زمانہ تھا۔ تو پھر اپیرنٹلی یو ایس ایس آر ٹیکنالوجیکلی بھی امریکہ سے نیٹو سے بہتر جا رہا تھا، یعنی کہ پہلا سیٹلائٹ ان اسپیس، پہلا اینیمل ان اسپیس، پہلی وومن ان اسپیس۔ تو یہ بہت سے جو ٹیکنالوجیکل مائل سٹون تھے، اس میں یو ایس ایس آر اور یعنی سوویت یونین کافی تیز دکھائی دے رہا تھا، اور امریکنز کو یہ پریشانی تھی کہ یہ پروگریس کس طرح مانیٹر کی جائے تاکہ اس حساب سے کاؤنٹر میجرز بنائے جائیں۔ اب ایک طیارہ تھا اسی مقصد کے لیے، U-2 کے نام سے بنایا گیا، جس کی پہلی پروازیں جو تھیں وہ غالباً ویسٹ جرمنی، اس زمانے میں مغربی جرمنی ہوا کرتا تھا، وہاں سے ہوئیں۔ پھر چونکہ پاکستان اس زمانے میں امریکہ کا کولڈ وار میں ایلائی تھا، ڈیفنس ٹریٹیز تھی پاکستان کے ساتھ، تو پشاور میں ایک امریکن بیس ہوا کرتی تھی، جس کا مقصد یہی اسی U-2 جہاز کی فلائٹس تھی۔ یہ U-2 جہاز جو ہے یہ پشاور سے اڑتا تھا، اور ہزاروں کلومیٹر ٹریول کرنے کے بعد یہ ناروے کے ایک شہر میں جا کے اترتا تھا ایئرپورٹ پہ۔ تو سیٹلائٹس کی غیر موجودگی میں، ڈرونز کی غیر موجودگی میں، جو واحد امریکہ کے پاس ذریعہ تھا سوویت یونین کو مانیٹر کرنے کا، وہ یہی والی فلائٹس تھی۔ اچھا، اب یہ ٹیکنالوجیکل وہ ٹائم تھا کہ کوئی فائٹر جہاز اتنی اونچائی پہ نہیں اڑ سکتا تھا، یعنی کہ 70,000 فیٹ، یہ تقریباً 21 کلومیٹر بنتے، تو کوئی ایسا فائٹر جہاز نہیں تھا جو اس ہائٹ پہ اڑ کے یا دور سے بھی اس پہ میزائل مار سکے، اور کوئی میزائل ایسا نہیں تھا جو زمین سے مار سکے۔ خود جو یو ایس ایس آر کے اپنے ریکارڈز ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسا ہی تھا۔ جو اچھا، اب امریکنز کو اندازہ تھا کہ کچھ سالوں، ابھی نہیں تو کچھ سالوں میں کم از کم سوویت میزائل جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے،
تو انہوں نے کچھ اس کا آلٹرنیٹ بھی ٹیکنالوجیز جو تھی وہ ڈیولپمنٹ میں تھی، جیسے SR-71 جو بلیک برڈ جس کا نک نیم سے مشہور ہے، اس کا مقابلہ کنگ فش ایک اور جہاز تھا، اس کے مقابلے میں دونوں کا آپس میں مقابلہ جاری تھا کہ کون سا چوز ہوگا۔ بہرحال بلیک برڈ کے آپریشنل ہونے میں ابھی بھی 6 سال باقی تھے کہ جب 1 مئی 1960 کو سوویتس نے اس جہاز کو جو پشاور سے اڑا تھا اس کو گرا لیا۔ اب ایگزیکٹلی گرانے کا طریقہ کیا تھا یہ ابھی بھی مسٹری ہے، لیکن سوویتس کے پاس اس جہاز کا ملبہ بھی تھا اور پائلٹ بھی تھا، تو اس وجہ سے گرایا تو بہرحال انہوں نے تھا۔ اب اس کی ریزنز جو بھی تھی، کوئی ٹیکنیکل ریزن تھی یا جو بھی تھی، لیکن یہ کہ ان کے پاس دکھانے کے لیے وہ موجود تھا۔ اچھا، یہ جو فلائٹ تھی 1 مئی 1960 کی، پہلے تو یہ پلان کے حساب سے نہیں تھی، یعنی کہ بیڈ ویدر کی وجہ سے تھوڑی آگے ہو گئی، آلریڈی آگے ہو گئی جو اس کا پہلے ہونے کا پلان تھا اس سے۔ پھر یہ کہ 16 مئی کو امریکہ اور سوویت یونین کی ایک سمٹ ہونی تھی، تو امریکن پریزیڈنٹ بھی اس حق میں نہیں تھا کہ یہ فلائٹ جو ہے نا ہو، لیکن CIA نے وائٹ ہاؤس کو کنونس کر لیا کہ 1 مئی جو تاریخی دن ہوتا ہے لیبر ڈے کے حساب سے، تو سوویت یونین نے کا کوئی پلان ہے اس دن ان کا، ہمیں ایک راکٹ بھی دکھائی دے سکتا ہے جو لانچنگ پیڈ پہ موجود ہوگا اس دن پہ، اس لیے پھر 1 مئی کو اس حساب سے یہ فلائٹ ہوگی۔ اچھا، اس کو گرانے کے لیے اس ٹائم پہ 13 فائٹر جہاز بھیجے گئے اور بہت سے میزائل بھی مارے گئے۔ اب یہ اس میں پھر سرٹن تھیوریز ہیں کہ جہاز نیچے فلائی کر رہا تھا۔ 1998 میں ایک آرٹیکل آیا تھا کرنل اورلوف کا جو سوویت یونین کی سائٹ پہ تھا، اس کا کہنا یہی تھا کہ جہاز اتنا نیچے آ گیا تھا کہ ہم نے مار گرایا تھا، لیکن اس سے پہلے ان کے اپنے ہی لوگوں نے ان کا ایک اپنا بھی جہاز گرایا تھا، یہ اس نے کنفرم کیا اپنے آرٹیکل میں 1998 کے۔ اچھا، باقی جو اس کے بارے میں تھیوریز ہیں، اس کے ملبے کو دیکھ کے بھی کچھ تھیوریز ہیں، کیونکہ ملبے کو دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ جہاز پہ کوئی دھماکہ، کوئی میزائل آ کے لگ کے پھٹا ہو۔ اب اس میں تھیوریاں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ اپنی میکسیمم ہائٹ پہ نہیں، کدھر لو تھوڑا اڑا تھا، دوسرا یہ کہ میزائل اس کو لگ تو گیا لیکن پھٹا نہیں، اس کو ٹچ کرتا ہوا نکل گیا، تو ظاہر ہے اس سے نقصان اس کو پہنچا اور وہ کریش ہو گیا۔ پھر ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ اس کا انجن فلیم آؤٹ ہو گیا، یعنی کہ اتنی ہائٹ پہ اڑنے کے لیے جہاز میں ہائیڈروجن بھی یوز ہوتی تھی تاکہ وہ مطلب اچھے طریقے سے کمبسچن انجن کی ہو سکے، تو اس میں کسی پرابلم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ پھر اس کافی جہاز کو نیچے آنا پڑتا تھا دوبارہ ری سٹارٹ ہونے کے لیے، جہاں اسے سفیشینٹ آکسیجن ملے۔ کچھ لوگوں کی تھیوری MiG-25 جہاز کی بھی ہے، لیکن یاد یہ رہے کہ MiG-25 کے حالانکہ
فائٹر جہازوں میں دنیا کے ریکارڈ ہیں، 1 لاکھ فیٹ تک گیا ہوا ہے اس کا ایک جو انہوں نے اڑایا تھا. ابھی بھی میرے خیال میں گینس بک میں ریکارڈ ہے فائٹر ایئر کرافٹ کا کہ جتنی ہائٹ پہ یہ سب سے دنیا میں اڑ سکتا تھا. لیکن اس کی پہلی فلائٹ جو ہے 1964 میں ہوئی تھی، جو اس واقعے کے بہت بعد کی بات ہے. اس لیے MiG 25 کا بھی چانس نظر نہیں آتا. پھر ایک تھیوری اور بھی چلتی ہے کہ پشاور میں ہی اس جہاز کے ساتھ کوئی ٹیکنیکلی کسی نے گڑبڑ کر دی تھی کہ وہ الٹیٹیوڈ صحیح نہیں ریڈ کر سکتا تھا. لیکن یہ تھیوری جو ہے وہ کسی انتھینٹک جگہ پہ مجھے نہیں ملی. اچھا، جب یہ جہاز گر گیا تو اس کی مطلب جب واپس نہیں پہنچا اپنی جگہ پہ تو اس کی کور سٹوری انہوں نے یہ بنائی کہ ایک ناسا کا ایک ویدر ریسرچ ایئر کرافٹ تھا جو ٹرکی سے اڑا تھا اور مسنگ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ غلطی سے چلا گیا ہو ادھر. اچھا، 1 ہفتے تک USSR کے اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے نکیٹا کروشچوف. 1 ہفتے تک USSR کچھ نہیں بولا اور امریکہ کی سٹوری چلنے دی اس نے تاکہ اسے زیادہ گندا کیا جا سکے. اس کے بعد کوئی 1 ہفتے بعد انہوں نے اس کا ملبہ بھی جہاز کا دکھایا اور یہ بھی بتایا کہ پائلٹ بھی ہمارے پاس ہے. اب یہ پیرس میں سمٹ میں موجود تھے دونوں پریزیڈنٹ جو ہیں، تو امریکن پریزیڈنٹ نے مان تو لیا آخر کار، لیکن اس کا سوری یا اپولوجائز کرنے پہ ریڈی نہیں ہوا امریکن پریزیڈنٹ. تو USSR کا جو پرائم منسٹر تھا وہ پھر سٹاکس کو چھوڑ کے چلا گیا. اچھا، پائلٹ جو تھا اس کو 10 سال کی قید سنائی گئی، جس میں 7 سال کی قید سخت شامل تھی، یعنی کہ ہارڈ لیبر. اس نے 2 سال سرو کیے پائلٹ نے قید میں. گیری پاورز اس کا یا پورا نام فرانسس گیری پاورز تھا. اس نے 2 سال سرو کیے اور 1962 میں اسے ایکسچینج کر لیا گیا. مطلب سوویت یونین کا ایک سپائی ان کو دے دیا گیا روڈولف ایبل کے نام سے، اور بدلے میں انہوں نے اس کو واپس لے لیا. اچھا، یہ سپائز کا ایکسچینج جو ہے یہ کولڈ وار میں نارملی ہوا کرتا تھا، بجائے یہ کہ آپ مارنا شروع کر دیں، کیونکہ سپائز دونوں طرف نے رکھے ہوئے تھے اور زیادہ تعداد میں تھے، تو ان میں ایک کافی شروع سے یہ سلسلہ چلا کہ وہ ایکسچینج کر لیتے ہوتے تھے بجائے یہ کہ ماریں، کیونکہ یہ تو ان دونوں کو پتا تھا کہ کام تو دونوں نے کرنا ہے یہ والا، تو اس لیے دونوں سائڈیں علیحدہ علیحدہ مارنا شروع کر دیں، وہ ایکسچینج کر لیتے تھے آپس میں. اچھا، یہ جو پائلٹ تھا یہ اس کے بعد بھی ٹیسٹ پائلٹ رہا. لاکہیڈ جو کمپنی ہے اس کے لیے 1970 تک پائلٹ رہا. پھر اس کے بعد ایک نیوز ٹی وی چینل جو ہے اس کا رپورٹر بن گیا اور ہیلی کاپٹر بھی ساتھ اڑاتا تھا. تو 1977 میں اس کے ہیلی کاپٹر کے فیول گیج کے کوئی مسئلہ ہوا اور وہ جو ہے کریش کر گیا اور یہ بندہ فوت ہو گیا. اچھا، پھر اس کو امریکہ کی مشہور ہے آرلنگٹن نیشنل سیمیٹری، یعنی کہ جہاں گریو یارڈ ہے آفیشل، وہاں پہ دفن کیا گیا. اس کو میڈلز بھی بہت سے دیے گئے اور بہت سے موقعوں پہ دیے. مطلب اس انسیڈنٹ کی 40 سال کی اینیورسری ہوئی. پھر ابھی سب سے آخری جو ہے 2012 میں ایک تقریب ہوئی، اس میں جو اس کے گرینڈ چلڈرن تھے ان کو
میڈلز دیے گئے. تو اوور دا ایئرز اس کو ریکگنائز کیا گیا اور اس کو کافی میڈل دیے. گورنمنٹ نے بھی CIA نے بھی اس کو دیا گیا جی نیشنل ڈیفنس سروس میڈل. یہ 40th اینیورسری پہ دیا گیا تھا اس واقعے کی. پھر پرزنر آف وار میڈل، پھر ڈسٹنگوش فلائنگ کراس میڈل، اور اس کے علاوہ کافی ڈسٹنگوش میڈلز جو ہیں وہ CIA کی طرف سے بھی اس کو دیے گئے. ایک نیشنل ڈیفنس سروس میڈل بھی دیا گیا. تو اس طرح سے یہ کافی جو ہے ایک انٹرسٹنگ سٹوری تھی جس کو مجھے بھی بڑے سالوں سے فیسینیٹ کرتی رہی ہے، اور بڑی ہی انٹرسٹنگ. اور اصل میں تو ٹیکنالوجی کی سٹوری بھی ہے کہ سیٹلائٹس کے دور سے پہلے اصل میں اسی واقعے کی وجہ سے پھر امریکہ نے سیٹلائٹ بنانے کا فنکشن تیز ہوا. یہ SR-71 جیسا جہاز بنایا گیا جو آواز سے 5 گنا رفتار پہ بھی فلائی کرتا ہے. اور تو اس واقعے کی وجہ سے وہ والے پروجیکٹ پہ کام تیز ہو گیا، اور اس کے 5-6 سال بعد ظاہر ہے سیٹلائٹس بھی امریکہ کے پاس اویلیبل تھے، اور یہ SR-71 بھی اویلیبل تھا. اور کیونکہ بڑا یونیک قسم کا SR-71 جہاز ہے، تو یہ تو ہمیں 1990 تک بھی سروس میں رہا ہے. آج بھی کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ اس کو استعمال کر رہے ہوں، کیونکہ جو اس کی سپیڈ ہے اس پہ اکثر میزائل بھی اس کو پکڑ نہیں سکتے. یہ اپنی فل سپیڈ جب لگاتا ہے تو بہت ہی اسپیشل میٹیریل سے، پورا خیر ڈیزائن ہی اسپیشل ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ جو آپ سے ملاقات ہوگی. تو آئندہ کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.